بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نماز، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدہ، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو وہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، تو رات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے، یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا، اس کے بچے کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں 1 جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری زندگی اس کی 1 کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ، اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ، وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹاں ٹاں کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹاں ٹاں کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے، کہ ایک ملائیشین صاحب تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں، آخر جب وہ انہوں نے جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹاں 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 کر رہا تھا، اس قدر سختی۔ لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا زبانی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا، تو میں کہا مجھے تو آتا نہیں، وہی 10 صورتیں آتی ہیں، تو کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں اسٹالن مرا ہے، 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا، اور اس میں اکثر مسلمان تھے، تو کہنے لگے ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا، زبان سے زبان، سینے سے سینہ، سب کچھ مٹا دیا، مسجدیں بند کر دی، مدرسے بند کر دیے، پر قرآن پھر بھی زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو، اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے اس وقت، حج کا موسم، وہ آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف جوتا رکھا اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہنے مجھے جستجو ہو گئی، دیکھو کیا پڑھیں، تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا، پہلی رکعت الف لام میم، سورۃ بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دیا، دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا، ارے اذان دے مجھے راحت پہنچا، مجھے راحت پہنچا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں وصال تو نہیں ہو گیا۔ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے، کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے، حاضر ہے۔ یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیمار بیج کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے، صحت مند بیج کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے۔